توشہ خانہ جیسے جھوٹے اور بے بنیاد کیس میں ملک کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی اور پابند سلاسل کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ متعصبانہ کیسے ہے، چند حقائق۔ متعصب جج ہمایوں دلاور، جس کی سوشل میڈیا پوسٹ سے اس کا ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف ذاتی بغض صاف عیاں تھا، پر عدم اعتماد کے باوجود کارروائی کا کسی دوسرے جج کو منتقل نہ کیا جانا، سابق وزیر اعظم کو فیئر ٹرائل جیسے بنیادی حق سے محروم رکھنا، اپنے دفاع میں گواہان پیش کرنے کا موقع نہ دینا، وکلاء کو کیس کے دفاع سے محروم رکھنا، انتہائی برق رفتاری سے کام لیتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر چند سماعتوں میں ہی انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے سزا سنانا، انصاف کے قاتل متعصب جج کا 35 صفحات پر مشتمل مفصل فیصلہ محض 30 منٹ میں پیش کرنا واضح ثبوت ہے کہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ فقط قانونی جواز دینے کے لیے عدالتی کارروائی کا ڈھونگ رچایا گیا۔ نہایت عجلت میں فیصلہ صادر کرتے وقت سابق وزیر اعظم کی قانون ٹیم کو عدالت میں موجودگی کے باوجود غیر حاضر ظاہر کرنا، اسلام آباد میں فیصلہ سنائے جانے کے محض 15 منٹ میں بغیر وارنٹس کے لاہور رہائش گاہ سے گرفتار کرنا، سرنڈر کے باوجود گرفتاری کے لیے گھر پر دھاوا بولنا اور دروازے کھڑکیاں توڑنا، منہ پر کپڑا ڈال کر بازو سے گھسیٹتے ہوئے تضحیک آمیز انداز میں گرفتار کرنا، بنا سرچ وارنٹ گرفتاری کے بعد گھر کی مکمل تلاشی لینا اور توڑ پھوڑ کرنا، انصاف میں تاخیر سراسر ناانصافی ہے، یہ جانتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا پے در پے سماعت ملتوی کر کے ضمانت کے فیصلے کو مسلسل التوا میں رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے جیل حکام کا انہیں دیگر بے بنیاد کیسز میں عدالت میں پیش نہ کرنا، جس کے باعث دیگر کیسز میں قبل از گرفتاری ضمانت ممکن نہیں۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ توشہ خانہ جیسے جھوٹے کیس سے ضمانت پر رہائی پاتے ہی فی الفور کسی دوسرے بے بنیاد کیس میں جیل ہی سے گرفتار کر لیا جائے۔ انصاف کا یہ عالم ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو آئین و قانون کے مطابق جیل میں حاصل شدہ تمام تر بنیادی سہولیات سے یکسر محروم رکھا گیا ہے۔ دور دراز اٹک جیل کی سی کلاس کے کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ان کے سیل کے عین باہر CCTV کیمرہ نصب ہے۔ سیل میں ایل شیپ کے اوپن ٹوائلٹ کی دیوار محض 2.5 سے 3 فٹ اونچی ہے۔ 5 سے 6 فٹ کی بلندی پر لگے CCTV کیمرے کی وجہ سے انہیں ٹوائلٹ کے استعمال اور دوران غسل کوئی پرائیویسی میسر نہیں۔ ماضی میں انہیں قتل کرنے کی متعدد کوششوں اور شریف خاندان کے کرپشن کیسز کے تفتیشی افسران اور گواہان کی اچانک غیر طبعی اموات کے تناظر میں انہیں جیل میں کھانے میں زہر دیے جانے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وزن میں تیزی سے کمی کے باوجود انہیں گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ میڈیکل ٹیم تک رسائی تو درکنار، جیل حکام کی جانب سے انہیں اپنی قانونی ٹیم سے ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ مگر سلام ہے اس مرد مجاہد کے حوصلے پر جو جیل میں انتہائی دگرگوں حالات کے باوجود اپنی قوم کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے یا کسی قسم کی ڈیل کا حصہ بننے سے مسلسل انکاری ہے۔ جیل کی کال کوٹڑی سے قوم کے نام اہم پیغام دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے لیے میں 1000 سال بھی اس چھوٹے سیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے آخری خون کے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا۔ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا، آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا۔